حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل گناہوں میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر ظالم دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ ان کا سب سے قیمتی اثاثہ تابوت سکینہ، جس میں انبیاء کے تبرکات تھے، دشمن چھین کر لے گئے۔ ذلت سے تنگ آ کر قوم نے اپنے وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ طالوت کی تقرری۔ اللہ نے طالوت کو بادشاہ منتخب کیا۔ قوم نے اعتراض کیا کہ وہ تو مالدار نہیں، لیکن نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اسے علم اور جسمانی طاقت میں برتری دی ہے۔ طالوت ایک بڑا لشکر لے کر نکلے تو انہوں نے کہا، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں، یعنی لشکر سے نکال دیا جائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اکثر لوگوں نے جی بھر کر پانی پی لیا اور ہمت ہار گئے۔ صرف 313 یعنی بعض روایات کے مطابق لوگ باقی بچے جنہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا۔ یہ وہی تعداد ہے جو بعد میں جنگ بدر میں مسلمانوں کی تھی۔ دشمن کا لشکر سامنے فلسطین کا طاقتور لشکر تھا، جس کی سربراہی جالوت کر رہا تھا۔ وہ کئی فٹ لمبا اور لوہے کے لباس میں غرق تھا۔ جالوت میدان میں آ کر گرجتا اور بنی اسرائیل کو بزدلی کا طعنہ دیتا۔ لشکر طالوت کے لوگ کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی نوعمر تھے، اپنے والد کے حکم پر اپنے بھائیوں کی خبرگیری کے لیے آئے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے دشمن کی للکار سنی تو ان کا خون کھول اٹھا۔ طالوت نے دیکھا کہ یہ بچہ لڑنا چاہتا ہے تو اسے اپنی ڈھال اور تلوار دی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ان کی ضرورت نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام نے صرف 3 پتھر اٹھائے۔ جالوت آپ کو دیکھ کر ہنسا اور بولا، کیا تو مجھے کتا سمجھتا ہے جو لاٹھی لے کر آیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو تلوار اور نیزے کے بھروسے آیا ہے، میں اس رب کے نام پر آیا ہوں جس کے لشکروں کو تو نے للکارا ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ، پس انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ آپ کا ایک پتھر جالوت کی پیشانی چیرتا ہوا نکل گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اللہ نے حضرت داؤد کو نہ صرف فتح دی بلکہ اس کے بعد سلطنت اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ آپ کو ایسی آواز دی گئی کہ جب آپ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ پڑھتے، لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایمان پختہ ہو تو چھوٹی سی جماعت بھی بڑے لشکر پر غالب آ سکتی ہے۔